افغان طالبان رجیم نان اسٹیک ایکٹرز کی طرح فیصلے نہ کرے. سرحد پار سے دہشت گردی کی معاونت سب سے بڑا مسئلہ ہے. دہشت گردوں کے خلاف ایکشن تک افغان طالبان رجیم سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا پاک افغان بارڈر پر اسمگلنگ اور پولیٹیکل کرائم کا گٹھ جوڑ توڑنے کی ضرورت ہے. ہمارا مسئلہ افغان عبوری حکومت سے ہے، افغانستان کے لوگوں سے نہیں. پاکستان کی جانب سے افغانستان میں گزشتہ شب کوئی کارروائی نہیں کی گئی. پاکستان کارروائی کا باقاعدہ اعلان کرتا ہے. 2021 سے اب تک ہم نے افغان حکومت کو بار بار انگیج کیا. خوارج دہشت گردی کے لیے افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ استعمال کرتے ہیں. خودکش حملے کرنے والے سب افغان شہری ہیں. ہماری نظر میں کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں. دہشت گردی کے خلاف مربوط جنگ لڑنے کے لیے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا. بیرون ممالک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں. فیض حمید کا کورٹ مارشل قانونی اور عدالتی عمل ہے، قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے. اسلام آباد کچہری خودکش دھماکے کی منصوبہ بندی. افغانستان میں نور ولی محسود نے کی. خودکش بمبار عثمان شنواری ننگرہار کا شہری تھا. سیکیورٹی سخت ہونے کی وجہ سے حملہ آور ہدف تک نہیں پہنچ سکے. وزیر اطلاعات عطا طارق کی نیوز کانفرنس. بتایا ساجد اللہ عرف شینا خودکش بمبار کا ہنٹر تھا. اسی نے محمد زالی اور کامران کو ہائر کیا. ساجد اللہ نے اگست میں افغانستان میں نور ولی کے کمانڈر داد اللہ سے ملاقات کی. ساجد اللہ اور عثمان شنواری مل کر مختلف مقامات کی ریکی کرتے تھے. ساجد اللہ، کامران خان، محمد زالی اور شاہ منیر پکڑے گئے ہیں. وزیر اطلاعات نے ساجد اللہ اور شینا کا اعترافی بیان بھی دکھایا. افغانستان میں مقیم باجوڑ کے رہائشی داد اللہ نے ہمیں خودکش حملے کی پلاننگ سے آگاہ کیا. اسی نے پشاور کے قبرستان میں خودکش جیکٹ پہنچائی. خودکش جیکٹ اسلام آباد میں راجپوت سینٹر کے قریب نالے میں چھپائی گئی. ملزم ساجد اللہ کا اعترافی بیان. کہا پیغام دیا گیا کہ آپ کے پاس عثمان نامی خودکش حملہ آور آئے گا. حملہ آور میرے پاس آیا جو 1-2 دن میرے ساتھ رہا. محمد زالی نے بلا کر کہا عثمان نے ہمیں G11 کی لوکیشن دی ہے. عثمان کو ہم نے خودکش جیکٹ دی اور وہ اسلام آباد کچہری چلا گیا. ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو کافی حد تک ٹریس کر لیا ہے. دہشت گرد جس علاقے سے آئے تھے وہاں بھی پہنچ جائیں گے. آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کا کہنا ہے فوٹوگراف اور فنگر پرنٹس نادرا کو بھجوا دیے گئے. پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گرد حملے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج. حملے میں 3 جوان شہید اور 11 افراد زخمی ہوئے. حملہ آور تینوں دہشت گرد مارے گئے تھے. CTD کے مطابق تینوں حملہ آور ایک ہی موٹر سائیکل پر جائے وقوع پہنچے. ایف سی ہیڈ کوارٹر سے کچھ فاصلے پر موٹر سائیکل کھڑی کی. دہشت گردوں کے پاس کلاشنکوف اور 8 سے زائد دستی بم تھے. دہشت گردی میں استعمال موٹر سائیکل تحویل میں لے لی. سیکیورٹی فورسز کا بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 22 خارجی دہشت گرد جہنم واصل. ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز نے بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی. خارجیوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر زرداری نے کہا بھارتی پشت پناہی میں سرگرم خوارج کا قلع قمع ریاست کی اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عزم استحکام ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں. وطن عزیز سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم. محسن نقوی نے کہا فتنہ ہندوستان اور ان کے سہولت کاروں کو کہیں بھی چھپنے نہیں دیا جائے گا. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقاتیں. نائب وزیر اعظم نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں ظہرانہ دیا. اسحاق ڈار نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی قیادت دفاع پاکستان کے لیے خدمات کو سراہا. جنرل ساحر شمشاد مرزا کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی الوداعی ملاقات. GHQ پہنچنے پر جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. فیلڈ مارشل نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی قیادت اور مسلح افواج کے لیے خدمات کو سراہا. فیلڈ مارشل نے کہا جنرل ساحر شمشاد مرزا نے تینوں مسلح افواج کے درمیان
مضبوط رابطوں میں اہم کردار ادا کیا۔ جنرل ساحر شمشاد نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملے۔ ایئر چیف نے جنرل ساحر کی خدمات کو سراہا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے مسلح افواج میں روابط اور قومی دفاع میں اہم کردار ادا کیا۔ پاک بحریہ کا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ بیلسٹک میزائل سمندر اور زمین پر کامیابی سے اہداف کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ ISPR نے بتایا ہے ویپن سسٹم سٹیٹ آف دی آرٹ، گائیڈنس اور جدید سہولتوں سے آراستہ ہے۔ یہ کامیابی پاکستان کی ٹیکنالوجیکل مہارت اور پاک بحریہ کے عزم کا ثبوت ہے۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل کے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، سروسز چیفز کی سائنسدانوں اور قوم کو مبارکباد۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری کا دورہ پاکستان۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم نے علاقائی مسائل پر ایران کے اصولی موقف کو سراہا۔ علی لاریجانی نے اسرائیل سے جنگ میں حمایت پر پاکستانی حکومت اور قوم کا شکریہ ادا کیا۔ تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ علی لاریجانی صدر مملکت آصف زرداری سے بھی ملے۔ صدر مملکت نے کہا ہمسایہ ممالک کے درمیان تعاون نہایت اہم اور دونوں اقوام کے مفاد میں ہے۔ علی لاریجانی کے دفتر خارجہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ برادرانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ وزیر اعظم سے آذربائیجان کے وزیر اقتصادیات کی ملاقات۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے مشترکہ سرمایہ کاری کمپنی کے قیام کی تجویز کا اعادہ کیا۔ T20 ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان اور بھارت پھر ایک گروپ میں۔ گروپ اے میں امریکہ، نمیبیا اور نیدرلینڈز بھی شامل۔ میگا ایونٹ 7 فروری تا 8 مارچ بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ افتتاحی میچ پاکستان اور نیدرلینڈز کا ہوگا۔ ICC نے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ 20 ٹیمیں 4 گروپوں میں تقسیم۔ میچز بھارت کے 5 اور سری لنکا کے 3 وینیوز پر کھیلے جائیں گے۔ پاکستان اپنے تمام میچ سری لنکا میں کھیلے گا۔ فائنل 8 مارچ کو احمد آباد میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان فائنل میں پہنچا تو میچ کولمبو میں ہوگا۔ 1 دسمبر سے مختلف ملکوں میں ٹرافی کی رونمائی ہوگی۔ اٹلی پہلی بار کرکٹ ورلڈ کپ کھیلے گا۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے PSL میں آئندہ 10 سال کے فرنچائز رائٹس کے معاہدے کی تجدید کر دی۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے PCB کی پیشکش باضابطہ طور پر قبول کر لی۔ اونر کراچی کنگز سلمان اقبال کہتے ہیں یہ ہمارے لیے فخر اور ذمہ داری کا لمحہ ہے۔ ہم PSL کے ساتھ اس وقت جڑے جب پاکستان میں کرکٹ کی واپسی مقصد تھا۔ 10 سال میں ہم نے ملک میں کرکٹ کی واپسی اور لیگ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ 1 دہائی پہلے ہم نے پاکستان میں کرکٹ واپس لانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم نے مہنگی ترین فرنچائز ہونے سے لے کر پاکستان کرکٹ کے ستون بننے کا سفر طے کیا۔ یہ صرف معاہدے کی تجدید نہیں بلکہ PSL کی تعمیر کے لیے ہمارا ویژن ہے۔ چیئرمین PCB نے کہا کراچی کنگز نے لیگ کے وقار میں اضافے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ کراچی کنگز کی جانب سے معاہدے کی تجدید لیگ کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ PSL کے لیے سلمان اقبال اور ان کی ٹیم کا کردار قابل تعریف ہے۔ CEO PSL سلمان نصیر نے کہا اگلی دہائی میں بھی کراچی کنگز کے ساتھ کام کرنا اعزاز ہوگا۔ کراچی کنگز 2020 کی چیمپئن تھی اور اب بھی مقبول فرنچائز ہے۔ اصولوں پر سمجھوتا کرنے کی نوبت آ جائے تو میرا انتخاب الوداع ہے۔ علی ترین نے ملتان سلطانز کی اونرشپ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا صاف گو انسان ہوں، مجھے ہلکا نہ لیا جائے۔ جھکنے کی بجائے ٹیم چھوڑنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ جنوبی پنجاب کی نمائندگی وہ چیز ہے جس پر میرے مرحوم چچا عالمگیر ترین فخر کرتے تھے۔ ملتان سلطانز کی ٹیم اونر سے زیادہ شائقین اور جنوبی پنجاب کی ہے۔ بانی PTI کا ایکس اکاؤنٹ جیل سے نہیں چلایا جا رہا، ان کا ایکس اکاؤنٹ جیل کے باہر سے کوئی آپریٹ کر رہا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے ایکس اکاؤنٹ سے جیل سے آپریٹ ہونے کی تردید کر دی۔ بانی PTI کا اکاؤنٹ بند کرنے سے متعلق کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرایا۔
کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہیں، وہ سخت سرویلنس میں ہیں، ان کو صرف جیل رولز یا عدالتی احکامات کے مطابق سہولتیں میسر ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے موقف اپنایا۔ بانی کی سیاسی ہدایات نے ماضی میں کئی مواقع پر معاشرے میں تشدد کو ہوا دی۔